السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے سب کا؟ الحمدللہ. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی. کتاب النکاح. باب من لم یستطع الباءۃ فلیصم. باب جو شخص استطاعت نہ رکھتا ہو نکاح کرنے کی، یعنی نکاح کے متعلق معاملات طے کرنے کی یا اس کے لوازمات پورے کرنے کی، اس کی ذمہ داریاں اٹھانے کی، فلیصم تو اسے چاہیے کہ وہ روزے رکھے. حدثنا عمر بن حفص بن غیاث حدثنا ابی حدثنا الاعمش قال حدثني عمارة عن عبد الرحمن بن يزيد قال دخلت مع القمة والاسود على عبد الله. عبد الرحمن بن یزید کہتے ہیں کہ میں داخل ہوا القمہ اور اسود کے ساتھ عبداللہ بن مسعود پر. فقال عبداللہ، تو عبداللہ بن مسعود کہنے لگے، کننا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم شبابا، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے نوجوان. لا نجد شیئا، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں تھا. فقال لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے کہا، یا معشر الشباب، اے نوجوانوں کے گروہ، من استطاع الباءۃ، جو استطاعت رکھتا ہو نکاح کے لوازمات کی، فلیتزوج، پس چاہیے کہ وہ شادی کر لے. فإنہ، کیونکہ وہ اغض للبصر، بہت زیادہ نیچا رکھنے والا ہے نگاہ کا، وأحسن للفرج، اور فرج کے لیے بہت زیادہ محفوظ رکھنے والا، اس کی حفاظت کرنے والا ہے. ومن لم یستطع، اور جو استطاعت نہ رکھتا ہو، فعلیہ بالصوم، تو اسے چاہیے کہ روزہ رکھے. فإنہ لہ وجاء، کیونکہ وہ اس کے لیے شہوت کو توڑنے والا ہے. یہاں پر لفظ الباء استعمال ہوا ہے باب کے اندر. باء سے مراد جسمانی اور مالی طاقت ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان نوجوانوں کو یہ حکم دیا کہ جن کے اندر خواہش ہو اور وہ اس خواہش کو نظر انداز نہ کر سکتے ہوں اور خرابی میں پڑنے کا اندیشہ ہو، تو پھر یا تو وہ نکاح کر لیں اگر نکاح کے لوازمات پورے کر سکتے ہیں، ورنہ روزے رکھیں. لیکن شہوت توڑنے کے لیے غیر فطری طریقے اختیار کرنے سے منع کیا گیا ہے. علاج ویسے کچھ کیا جا سکتا ہے، کوئی دوا، کوئی غذا ہو سکتی ہے، لیکن غیر فطری طریقے نہیں. جس طرح آگے آپ دیکھیں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خصی ہونے سے، یعنی ایسی دوائیاں کھانے سے یا ایسے طریقے اختیار کرنے سے جس سے شہوت بالکل ختم ہو جائے، اس کی اجازت نہیں دی. روزوں کا کہا کیونکہ یہ ایک عبادت بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ انسان کے اندر ایک پاکیزگی اور دل، نظر، خیالات، ہر چیز کا ایک روزہ ہو جاتا ہے، تو انسان کی خواہش کو کنٹرول کرنے کے لیے زیادہ فائدہ مند ہے. باب کثرت النساء، باب عورتوں کی کثرت، یعنی ایک سے زیادہ بیویاں رکھنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب فوت ہوئے تو اس وقت آپ کی 9 بیویاں تھیں. حضرت سودا بنت زمعہ، حضرت عائشہ، حضرت حفصہ، حضرت ام سلمہ، حضرت زینب بنت جحش، ام حبیبہ، جویریہ، صفیہ اور میمونہ. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص تھا، لیکن عام مومنوں کے لیے ایک وقت میں زیادہ سے زیادہ 4 بیویوں کی اجازت ہے، جیسے کہ قرآن مجید کی آیت ہمیں بتاتی ہے. حدثنا ابراہیم ابن موسیٰ اخبرنا ہشام ابن یوسف ان ابن جریج اخبرهم قال اخبرنی عطاء قال حضرنا مع ابن عباس جنازۃ میمونۃ بصرفہ، ہم حاضر ہوئے ابن عباس رضی اللہ عنہ کے ساتھ حضرت میمونہ کے جنازے پر. بصرفہ، صرف مقام پر. یہی وہ جگہ تھی جہاں حضرت میمونہ کا نکاح ہوا تھا، اور یہیں وہ فوت ہوئی اور یہیں اب بھی دفن ہے وہ، اور یہ مکہ سے 18 میل کے فاصلے پر ہے.
فقال ابن عباس، تو ابن عباس نے کہا جو ان کے بھانجے بھی تھے، هذه زوجۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں، فاذا رفعتم نعشها، تو جب تم ان کا جنازہ اٹھاؤ، نعش سے مراد جنازہ یعنی چارپائی اٹھاؤ جنازے والی، فلا تزعزعوها، تو اس کو جھٹکے نہ دو، ولا تزلزلوها، اور نہ اس کو بہت ہلاؤ، ورفقوا، اور نرمی اختیار کرو، آہستگی سے اٹھاؤ، یعنی جنازہ جب اٹھاؤ تو آہستگی سے اٹھاؤ، آہستگی سے چلو، آہستگی سے رکھو۔ فإنه كان عند النبي صلی اللہ علیہ وسلم، تو بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 9 تھی، کان یقسم ل8، آپ 8 بیویوں کی باری مقرر کرتے، ولا یقسم لواحدہ، اور ایک بیوی کے لیے باری مقرر نہیں کرتے تھے، وہ اپنی باری سے خود ودرا کر گئی تھی، جن کا نام حضرت سودا تھا، انہوں نے اپنا وہ دن حضرت عائشہ کو دے دیا تھا۔ تو یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو زیادہ شادیاں کی، جس کا آگے بھی ذکر آئے گا، تو اس کے اندر مصلحت تھی۔ حدثنا مسدد حدثنا یزید بن الزرع حدثنا سعید عن قتادہ عن انس رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یطوف علی نسائہ فی لیلۃ واحدۃ، حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جاتے تھے اپنی بیویوں کے پاس ایک ہی رات میں، وَلَهُ 9 نسوہ، اور آپ کی 9 بیویاں تھیں، وقال لی خلیفۃ، اور مجھ سے خلیفہ نے کہا، حدثنا یزید بن زرع حدثنا سعید عن قتادہ ان انسا حدثہم عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ یہ حدیث قتادہ نے انس رضی اللہ عنہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہے۔ امام بخاری نے اس حدیث میں 9 ازواج مطہرات کا ذکر ثابت کیا ہے، یعنی یہ حدیث یہاں پر اس لیے لائے ہیں کہ بتائیں کہ آپ کی 9 بیویاں تھیں، اور جو آخری زندگی تک یعنی جب آپ فوت ہوئے تو جو باقی تھیں وہ 9 ہی تھیں، اور ان میں حضرت سودا کے لیے باری مقرر تھی، باقیوں کے لیے نہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خاص خصوصیت تھی، اگلی حدیث کے بعد مزید ہم اس میں وضاحت کریں گے۔ حدثنا علی بن الحکم الانصاری حدثنا ابو عوانۃ عن رقبۃ عن طلحۃ الیامی عن سعید بن جبیر قال قال لی ابن عباس، سعید بن جبیر کہتے ہیں کہ ابن عباس نے مجھ سے کہا، هل تزوجت، کیا تم نے شادی کر لی؟ قلت لا، میں نے کہا نہیں۔ قال فتزوج، کہا تو شادی کر لو۔ فإن خیر هذه الأمة، تو اس امت کا جو سب سے بہترین تھا یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اکثرها نساء، ان کی سب سے زیادہ بیویاں تھیں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 9 بیویاں تھیں اور تم نے شادی ہی نہیں کی تو تم بھی نکاح کر لو۔ یعنی ابن عباس کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ نکاح کرنا افضل ہے، شادی کرنا زیادہ بہتر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی بھی شخص تقویٰ اور پارسائی میں آگے نہیں ہو سکتا، سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والے، سب سے زیادہ اللہ کی عبادت کرنے والے تھے۔ اور پھر آخری عمر میں آپ کی زیادہ شادیاں تھیں۔ آپ کی جب جوانی کا وقت تھا، آپ کی عمر 25 سال تھی، تو حضرت خدیجہ سے شادی کی جن کی عمر 40 سال تھی، یعنی آپ نے کوئی عیش و عشرت کی خاطر یہ شادیاں نہیں کی تھی، ان شادیوں کے مقاصد تھے۔ اور وہ مقاصد کیا تھے کہ جتنی زیادہ خواتین کے ساتھ آپ کا انٹریکشن ہوگا، اتنے زیادہ قبائل کے ساتھ آپ کا تعلق ہوگا، اور اتنا زیادہ آپ کے گھر کی زندگی ایکسپوز ہوگی۔ اب دیکھیے کہ ایک گھرانے والے رہ رہے ہوتے ہیں، ان کے اندر کی باتیں چھپی رہتی ہیں، لیکن جب ایک بہو اندر آتی ہے جو باہر سے آتی ہے تو پھر وہ کیا کرتی ہے، آ کے جو کچھ دیکھتی ہے، تو جو تو سمجھدار لڑکی ہوتی ہے وہ گھر کی بات باہر جا کے نہیں کرتی، وہ اسی گھر کو اپنا گھر سمجھتی، اس کی عزت کو اپنی عزت سمجھتی۔ لیکن کچھ لڑکیاں نادان ہوتی ہیں، وہ واپس جا کر اپنے سسرال کا مذاق اڑانے لگتی ہیں یا ان کے عیب اور نقص نکالنے لگتی ہیں، گویا اپنا ہی سطر پھاڑ رہی ہوتی ہیں۔ تو بہرحال بیٹی جو ہوتی ہے وہ ماں باپ کا عیب یا بہن بھائیوں کا یا گھر کے اندر کئی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو
انسان پبلک نہیں کرتا تو وہ چھپاتی ہیں، وہ پردہ ڈالتی ہیں. یعنی اگر گھر والوں میں سے کسی کے اندر کوئی خرابی بھی ہے تو وہ اس کو ڈھانکتی ہیں، لیکن بہو کے اندر وہ جذبات عام طور پر نہیں ہوتے اپنے ساس سسر کے لیے یا نند باوج یا دیور کے لیے. تو جب ذرا سی بھی شکایت ہوتی ہے تو ادھر خط لکھ ادھر خط لکھ، اس کو مسئلہ سنا اس کو سنا، اور وہ اندر کے حالات جو ہے وہ سارے باہر آ جاتے ہیں. اب آپ دیکھیے کہ اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ زندگی کا آپ اندازہ لگائیے کہ جس کے گھر میں 9 بیویاں ہوں تو وہ 9 آپ پر نظر رکھے ہوئے ہوں تو وہ 9 آپ کا کوئی بھی عیب نہیں بیان کرتی. تو یہ بھی ایک حکمت ہے کہ اس سے آپ کی شان میں اضافہ ہوتا ہے. پھر اسی طرح جو آپ پر الزام لگائے جاتے تھے کہ آپ ساحر ہیں، جادوگر ہیں، شاعر ہیں اور آپ مجنون ہیں، تو ان سب الزامات کا بھی رد ہوتا ہے. کیونکہ اگر آپ ساحر یا مجنون ہوتے تو آپ کی کوئی نہ کوئی بیوی باہر ذکر ہی کرتی کہ گھر میں آپ کی ذہنی حالت ٹھیک نہیں ہوتی، یا آپ کو فلاں آ کے شاعری لکھوا دیتا ہے، یا اور بہت سی چیزیں. پھر اسی طرح عرب کے قبیلوں کو مسخر کرنا بھی مقصود تھا، کیونکہ جس قبیلے کے ساتھ نکاح کا یا شادی کا تعلق قائم ہو جاتا اس کے ساتھ دشمنی ختم ہو جاتی تھی. اب بھی آپ دیکھیں کہ قبائلی علاقوں میں جب 2 خاندانوں میں یا 2 قبائل میں صلح ہوتی ہے تو اس میں ایک شق کیا ہوتی ہے؟ نکاح کر لینا، یعنی شادی کی شرط رکھ دی جاتی ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ عرب قبائل کی ہمدردی اور ان کی محبت حاصل کرنا تھی، اور پھر اپنے عزیزوں کی اور خاندانوں کی تعداد بڑھانا تھی، یعنی ایک اسٹرینتھ حاصل کرنا تھی. پھر اسی طرح عورتوں کے ذریعے کچھ مسائل جو گھریلو زندگی کے تھے وہ دوسروں کے لیے تعلیم کا ذریعہ بھی بننا تھے. پھر اسی طرح آپ کے دل کی وسعت کا بھی اندازہ لگائیے کہ آپ کے پاس آپ کے دشمنوں کی بیٹیاں تھیں. کون کون سی؟ ام حبیبہ اور حضرت صفیہ. ام حبیبہ کس کی بیٹی تھی؟ ابو سفیان کی، جو یعنی بہت آخر میں جا کے مسلمان ہوئے. پھر دوسری طرف ہوئی ابن اخطب کی بیٹی حضرت صفیہ تھی. تو یعنی کتنی وسعت قلبی کا مظاہرہ کیا، اور پھر ان خواتین کے ساتھ آپ کا حسن سلوک بھی تھا. پھر اس طرح آپ دیکھیے کہ آپ کتنی کثرت سے روزے رکھتے تھے، کتنے زیادہ روزے رکھتے تھے. ہم میں سے کوئی بھی شاید اتنے روزے نہ رکھے جتنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھے. کہ حضرت عائشہ کہتی ہیں جب آپ رکھتے جاتے تھے تو رکھتے ہی چلے جاتے تھے. اور 100 وصال بھی رکھتے تھے. وہ کون سا ہوتا ہے روزہ؟ بغیر افطار کی پھر روزہ رکھ لینا. جی، تو آپ کے اندر اتنی قوت تھی. اس سے آپ کی شخصی قوت کا بھی اندازہ ہوتا ہے. اور پھر یہاں پر جو ایک رات میں سب بیویوں کے پاس جانے کی بات کی گئی، یہ روزانہ کا تو معمول نہیں تھا، لیکن یہ اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ آپ کی جسمانی قوت بھی بہت تھی. رات کو اتنا لمبا قیام کرتے تھے کہ آپ کے پاؤں، آپ کی پنڈلیاں پھول جاتی تھیں، سوج جاتی تھیں. دن کو روزے رکھنا، راتوں کو قیام کرنا، اور اس کے ساتھ ساتھ 9 بیویاں رکھنا. لوگوں سے ایک بیوی نہیں سنبھالی جاتی ہے، وہی مشکل ہو جاتی، سر درد بن جاتی ہے. لیکن یہاں پر یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات کا بھی اس میں اظہار ہوتا ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ایک حکم تھا یا ایک تائید تھی، اور اس میں بہت سے دینی اور دنیاوی مسالے جو تھے وہ کار فرما تھے. اور یہ بھی یاد رکھیے کہ ان میں سے صرف حضرت عائشہ جو تھی وہ کنواری تھی، باقی سب بیوہ تھی، بوڑھی تھی، کوئی نوجوان بھی تھی لیکن کچھ آپ کی عمر سے زیادہ بھی تھی. جی، جو جسمانی اور مالی قوت رکھتا ہے وہ شادی کرے. مطلب یہ کوشچن از واٹ میکس اے مین ایلیجیبل فار میرج. کیونکہ پیچھے ہم نے ایک اور حدیث پڑھی تھی، اس بندے کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، اسے قرآن آتا تھا، جب ایک عورت نے ہبا کیا تھا اپنے آپ کو تو پروفیسر نے اس کی شادی کر دی تھی. جی، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی جاب تو ابھی نہیں ہے، لیکن وہ ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ جاب ہو جائے گی. آج اس کے پاس کچھ نہیں، مگر وہ سمجھتا ہے کہ وہ محنت کر کے، مزدوری کر کے اپنی بیوی کو کھلا لے گا. یعنی استطاعت سے مراد ایسی استطاعت ہے کہ جس میں وہ اپنے آپ کو کیپیبل سمجھتا ہے کہ بیوی کا نان نفقہ اٹھانے کی صلاحیت ہے اس میں. وقتی طور پر اگر نہیں بھی، لیکن وہ امید رکھتا ہے. ٹھیک ہے. اور جو استطاعت نہیں رکھتا، لوازمات نہیں پورے کر سکتا، وہ شخص ہو سکتا ہے جو جسمانی معذور ہو، یا اس کے اندر عورتوں کی خواہش ہی نہ ہو، یا اور اس طرح کے مسائل ہوں.
یعنی نکاح کے تقاضوں میں دو بڑی چیزیں آتی ہیں. ایک بیوی کا نان نفقہ پورا کرنا، اس کی ذمہ داری اٹھانا، یعنی قوام کی حیثیت سے اس کو پروٹیکشن دینا، یعنی ہر طرح کی پروٹیکشن. اور دوسرا یہ کہ اس کو جسمانی طور پر سیٹسفائی کرنے کے قابل ہونا. یعنی اگر ایک شخص نامرد ہے اور اس کے اندر کوئی جذبات ہی نہیں ہے اور وہ بیوی کے پاس جاتا ہی نہیں ہے، اس سے کوئی یعنی جسمانی تعلق قائم ہی نہیں کرتا، تو یہ بہت ظلم اور زیادتی کی بات ہے، اور ایسے شخص کو پھر شادی نہیں کرنی چاہیے. ٹھیک ہے. استاذہ کل مجھے یہ بات سمجھ آئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نیک عورت سے شادی کرنے کے لیے کیوں حکم دیا. کچھ دنوں پہلے بھائی سے میری بات ہو رہی تھی تو وہ سیلز مین سے بات کر رہے تھے، تو خواتین یہ ڈیمانڈ کرتی کہ ہمیں دوپٹہ نہیں چاہیے. تو بھائی نے ان سے کہا دوپٹہ کیوں نہیں؟ کہتی ہیں کہ میری بیٹی لیتی نہیں ہے دوپٹہ، تو میں کیا کروں گی، دوپٹہ آپ رکھ لیں واپس. تو بھائی نے ان کو یہ کہہ کے دیا کہ آپ ایسا کریے گا، اس کی بھی شرٹ بنا لیجیے گا. تو پھر کل جب یہ حدیث میں نے پڑھی تو مجھے اتنی زیادہ گہرائی میں یہ سمجھ آئی کہ ایک نیک عورت جب شادی کر کے آئے گی تو معاشرے کی بنیاد ہی اسی چیز پہ ہے، بچوں کی تربیت دے گی، اور اس طرح پھر نیک معاشرے. پھر ہمارے جو مسائل ہیں کہ نیک لڑکا نہیں ملتا، نیک لڑکی نہیں ملتی، وہ بھی پھر اسی طریقے سے حل ہوں گے. تو یہ مجھے اتنی ڈیٹیل سے یہ چیز کل سمجھ آئی. اور آج کی حدیث میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ان کی جسمانی قوت تھی اس میں ان کو تکلیف بھی زیادہ ہوتی تھی. جیسے ایک حدیث میں آتا ہے کہ حضرت عائشہ کہتی ہیں میرے سر میں درد ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میرے دگنا درد ہے میرے سر میں. تو مجھے یہ پوچھنا ہے کہ کیا امت کے لیے بھی ایسا ہی ہے کہ جو مرد جن کی زیادہ بیویاں ہوتی ہیں وہ زیادہ بہتر ہوتے ہیں یا بہترین ہیں ان کے بجائے کہ جن کی ایک ہی ہیں؟ ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ ان کے درمیان عدل کتنا کرتے ہیں، ان کا خیال کتنا رکھتے ہیں، جو اولاد پیدا ہوتی ہے ان کی پرورش کیسے کرتے ہیں. کیونکہ صرف شادی کر لینا بہتر ہونے کی علامت نہیں ہے، اس کے تقاضے پورے کرنا. کیونکہ یہاں جو باء کا لفظ آ رہا ہے، من استطاع منکم الباء، کہ جو نکاح کے لوازمات پورے کر سکتا. کیونکہ بعض لوگ شادی کا شوق تو رکھتے ہیں لیکن پھر بیوی کو کسی اور کے ذمہ ڈال دیتے ہیں، یا اس کا حق ہی نہیں ادا کرتے، یا اس کو پوچھتے ہی نہیں ہیں، یا اس کے ساتھ زیادتی برتتے ہیں، تو وہ تو کسی صورت بہتر نہیں ہو سکتی. اور زیادہ تر ایسا ہی ہوتا ہے کہ مطلب برابری نہیں کر سکتے. یہ چیز کامن نہیں ہے کہ برابری کر سکیں یا سب بچوں کی بہترین تربیت کر سکیں. تو پھر سوچ سمجھ کے کرنی چاہیے. لیکن اس سے یہ ضرور پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی شخص دوسری شادی کرتا ہے تو اس کو برا نہیں سمجھنا چاہیے. ہمارے معاشرے میں یہ ایک گالی بن گئی، دوسری جگہ شادی کا رشتہ ایکسپٹ کرنا یا دوسری شادی کا نام سنتے ہی آگ بگولا ہو جانا. آپ دیکھیے جن چیزوں کی دین نے رخصت دی اور ان کو حلال قرار دیا، ان کو حرام قرار دینا یہ گناہ کی بات ہوگی. اور اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی احکامات ہیں ان پر جب ہم کہتے ہیں نا رضیت باللہ ربن وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، تو یہ پھر اس چیز کی جو ہمارے خاص طور پر انڈو پاک میں، عرب کلچر میں تو بہت عام ہے، اس میں کوئی اگر دوسری شادی کر لیتا ہے یا کہیں تیسری بھی کر لیتا ہے تو اس کو کوئی برا نہیں سمجھتا. ہمارے ہاں یہ ہے کہ اس کے لیے نفرت ڈیولپ کر دی جاتی کہ اس نے تو کوئی بہت بڑا جرم کر لیا. تو اس چیز کو برا سمجھنا جو ہے، بہرحال اس کے مطابق پھر اپنے ایمان کے جائزہ لینے کی ضرورت ہے. السلام علیکم استاذہ. وعلیکم السلام. استاذہ یہ کل کا جو نکاح کا ٹاپک چلا ہے اس میں 2-3 باتیں میرے دماغ میں گھوم رہی ہیں، شاید یہ میرے گھریلو سمجھ لیں میری ذات کے اعتبار سے. وہ ایک چیز یہ ہے کہ جو یہ گاؤں کی جہالت یا خاندانی روایت کہ میرے خاندان نے کبھی رشتہ باہر نہیں کیا یا میں ذات سے باہر نہیں کروں گا، تو استاذہ والدین اس چیز پہ کیوں اڑ جاتے ہیں؟ ان سے پوچھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا سارے رشتے باقیوں کو چھوڑے، بیٹیوں کو، سب کو، اپنی ذات میں کیا سب قریش سے تھی؟ میں استاذہ اس بات پہ اڑی ہوئی ہوں. میری والدہ کہتی ہے ذات سے باہر رشتہ نہیں کرنا، تو میں کہتی ہوں یہ ذاتیں تو پہچان کے لیے ہے نا، یہ رشتوں کے لیے تو نہیں ہے. صحیح. تو دوسری بات یہ ہے کہ پھر اس طرح جو بچے ہیں آج کل کی جو نسل میں ہے وہ عدالت کی طرف رجوع کرتے ہیں نکاح کے لیے کہ والدین نہیں مان رہے تو ہم دوسرے طریقے سے کر لیں. تو اس میں یہ ہے کہ ہمیں بھی خیال کرنا چاہیے والدین کی عزت کا، اور والدین کو بھی خیال کرنا چاہیے. دو طرفہ ہی ہوتا ہے یہ معاملہ. جی. دوسری بات یہ ہے استاذہ کہ جن کے بچے پیچھے جو حدیث گزری ہے کہ شادی کے قابل نہیں ہیں، وہ ذمہ داری نہیں اٹھا سکتے جسمانی لحاظ سے یا روحانی لحاظ سے،
تو والدین ان کو کیوں مجبور کرتے ہیں؟ اپنی عزت کو بچانے کی خاطر وہ شادی کر دیتے ہیں اور وہ آگے سے وہ فریضہ ادا نہیں کرتے، تو وہ اس لڑکی کے لیے تو مسئلہ بن جاتا ہے، بہت بڑا ظلم ہے اس بچی کے لیے. جی. اور تیسری بات یہ ہے کہ جب ہمارا کوئی رشتہ آتا ہے یا شادی کی بات ہوتی ہے تو عموماً استخارہ کرتے ہیں. تو استاد استخارے میں یہ چیز ہوتی ہے کہ ایک تو ہم ذہن بنا لیتے ہیں کہ وہ رشتے کے لیے ذہن بن گیا ہے، لیکن پھر استخارے کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. نہیں، پھر بھی فائدہ ہے. استخارہ اصل میں اللہ سے خیر مانگنا ہے. تو جب استاد اس کا نتیجہ غلط نکلتا ہے تو ہم اس میں بھی خیر ہے، اس کیونکہ استخارہ کیا تھا تو یہ ہو گیا. عسیٰ ان تکرہوا شیئا ویجعل اللہ فیہ خیرا کثیرا، اور عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم. کچھ چیزیں زندگی میں ناپسندیدہ ہوتی ہیں اور ہم پھر استخارے کو بلیم کرتے ہیں، نہیں، وہ ہماری تقدیر کا حصہ ہوتی ہیں اور اس میں بھی ہمارے لیے خیر ہوتی ہے. اللہ نے ہمیں اس آزمائش کے ذریعے مہذب بنانا ہوتا ہے. جنت میں جانے والے مہذب لوگ ہوں گے، ان کی کمی بیشی یہی صاف ہوگی. جی، جزاک اللہ خیر. السلام علیکم استاذہ. وعلیکم السلام. میں یہاں یہ بتانا چاہوں گی کہ سب لوگ کہہ رہے ہیں نا کہ مینج کرنا مشکل ہوتا ہے، تو میں ایک زندہ مثال الہدیٰ میں بیٹھی ہوں. آئی ایم اے سیکنڈ وائف آف مائی ہسبینڈ. تو میری لائف تو بہت اچھی گزر رہی ہے. جب میں پہلے تھی تو میں نے کبھی قرآن بھی نہیں پڑھا تھا، بے شک وہ خود کچھ نہ بھی کریں لیکن وہ مجھے کہتے ہیں. اور دوسری بات، جو ہسبینڈ کی کیسے وہ توازن رکھیں گے، تو وہ اس طرح ہے کہ وہ ایک کے پاس جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں میں تمہارا ہوں، اور دوسری کے پاس جاتے ہیں تو کہتے ہیں میں تمہارا ہوں. تو اس لیے وہ چیز فیل بھی نہیں ہوتی. اور اس کے علاوہ ایک اور چیز یہ ہے کہ وہ دونوں کو آپس میں زیادہ ملنے ہی نہیں دیتے، تو اس وجہ سے وہ معاملہ بہت اچھا رہتا ہے. جی، یہ بہت حکمت کی بات ہے. السلام علیکم استاذہ. ہم نے سورہ نور میں پڑھا تھا کہ ہسبینڈ اینڈ وائف کی جو پرائیویسی ہے وہ آپ نے اپنے چھوٹے بچوں سے بھی ڈسکس نہیں کرنی. 3 ٹائمنگز ہیں یہ وہ. تو میرا کوشچن یہ ہے کہ فار انسٹنس اگر کسی کا کوئی فزیکل ایشو ہے اپنے ہسبینڈ کے ساتھ ہی سب کچھ، آپ کو اپنی فیملی میں یا پیرنٹس سے یہ چیز ڈسکس الاؤ ہے کرنا؟ جی، مسئلے کے حل کے لیے، لیکن ہر ایک سے نہیں. اور کتنے ٹائم ویٹ کرنا ہے چیز کو دیکھنے کے لیے؟ جب تک یہ امید ہو کہ یہ ٹھیک ہو جائے گا. جب یہ ہو کہ یہ بالکل بھی ٹھیک ہونے والا نہیں ہے اور یہ فار لائف لانگ مسئلہ ہے، تو پھر ڈسکس کر لینا چاہیے. اللہ ایک تو یہ کہ انسان یا تو یہ کہ صبر کر لے، اور اگر وہ یہ دیکھے کہ وہ نہیں کر سکتا، اس سے کئی خرابیاں اور پیدا ہوں گی، دین ایمان کو خطرہ ہے، تو پھر اس سے چھٹکارا حاصل کر لے. اور اس بیس پہ آپ خلا یا ڈیورس لے سکتے ہیں؟ جی ہاں. استاذہ، یہ ہمارے جو قوانین ہیں ملک میں، اس میں یہ ہے کہ پہلی بیوی سے اجازت لے کے تو پھر مرد جو ہے دوسری شادی کرے، تو اس کا تو اسلام میں کوئی اسلامکلی تو نہیں ہے. جی استاذ، ایک تھاٹ یہ بھی ہے معاشرے میں کہ جو مرد افورڈ کر سکتے ہیں تو ان کو ایک سے زائد شادی کرنی چاہیے، اگر نہیں کرتے تو وہ گنہگار بھی ہوتے ہیں، اس سینس میں کہ معاشرے میں جو اس وقت بے راہ روی ہے یا عورتیں غلط راستے پر ہیں تو اس لیے کہ ان کی شادیاں نہیں ہو رہی. تو جو مرد کر سکتے ہیں یا افورڈ کر سکتے ہیں تو ان کو کرنی چاہیے. تو یہ کوئی لازم تو نہیں ہے نا؟ میرے تو اپنے ہسبینڈ کے پیچھے ایک صاحب اتنی بری طرح پڑ گئے کہ الحمدللہ ہمیں خوش بھی دیکھ رہے ہیں اور وہ دیکھ رہے ہیں کہ آپ افورڈ کر سکتے ہیں اور آپ ماشاءاللہ اخلاق ان کا اچھا اور سب کچھ اچھا، تو وہ اتنا کنوینس کر رہے ہیں کہ آپ اگر نہیں کریں گے دوسری شادی تو آپ گنہگار ہو جائیں گے. کہاں لکھا ہوا؟ تو جی وہ تو اللہ کا شکر ہے کہ میرے ہسبینڈ سمجھدار تھے، انہوں نے ان کو بہت اچھی طرح سے سمجھایا. لیکن یہ ایک تھاٹ ہے استاذہ کہ نہیں، اس طرح اگر ہوتا تو پھر عورتوں کی تعداد مردوں سے دگنی ہوتی، یا پھر اگر ہر مرد کے لیے لازم ہوتا جو بھی افورڈ کر سکتا ہے تو پھر تو عورتوں کی تعداد کئی گنا زیادہ ہونی چاہیے تھی. اصل میں نا اس میں افراط اور تفریط سے بچنے کی ضرورت ہے. واضح؟ یعنی افراط اور تفریط دونوں سے. کیا مطلب ہے افراط اور تفریط؟ افراط کا رویہ یہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اسلام میں کوئی حد ہی مقرر نہیں، وہ مثنا ثلاثہ رباع کو 2 کو 2 4 کرتے ہیں، 3 کو 6 کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ صرف کثرت کے لیے بیان ہوا ہے، میٹافوریکلی بیان ہوا ہے، یہ لٹرل نہیں ہے. حالانکہ حدیث میں آتا ہے کہ غیلان بن سلمہ ثقفی جو تھے جب اسلام لائے تھے تو ان کی 10 بیویاں تھیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ صرف 4 رکھ لیں اور باقیوں کو طلاق دے دیں. ٹھیک ہے؟ تو افراط کیا ہے کہ کوئی لمٹ ہی نہ ہونا، اس حد کو ہی نہ ماننا جو قرآن نے مقرر کی ہے. اور تفریط یہ ہے
کہ اس بات کو حرام سمجھ لینا اور اس کو برا بھلا کہنا اور اس کو ناپسندیدہ قرار دینا اگر کوئی دوسری شادی کر لے. السلام علیکم استاذ. وعلیکم السلام. استاذہ, جیسا آپ نے کہا کہ دوسری شادی کرنا جو ہے وہ ایک گالی بن چکی ہے, تو اگر ایک ہسبینڈ کو پراپر سب چیزیں مل رہی ہیں مطلب, تو وہ کیوں کرے گا دوسری شادی؟ کہ مطلب تب تو نہیں اجازت ہونی چاہیے اس بارے میں. میں آپ سے اس بارے اصل میں اجازت کی بات نہیں ہے اور نہ ہی یہ کسی لاجک پر مبنی ہے. ڈپینڈ کرتا ہے کہ ہر ایک کے حالات مختلف ہوتے ہیں, سیناریو مختلف ہوتے ہیں, بہت سی سچویشنز ایسی پیدا ہو جاتی ہیں جن میں وہ ضروری بھی ہو جاتا ہے. دیکھیے, اگر ہم رضیت باللہ ربن کہتے ہیں نا, اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک چیز کو حلال کر دیا نا, تو میں اور آپ اس کو حرام نہیں کر سکتے, اس کو برا نہیں کہہ سکتے, کیا برا سمجھ بھی نہیں سکتے. یاد رکھیے, ان چیزوں کو برا سمجھنا جو ہے ایمان میں خلل آ جاتا ہے انسان کے. اگر کسی نے کر لی ہے تو خوش رہیں, اور اگر کسی نے نہیں کی تو ان کی اپنی چوائس ہے. تو اس معاملے میں اگر دل میں یہ کراہت آئے, ٹھیک ہے, ایک تو ایک غیرت ہوتی ہے ہر انسان کے اندر کہ اس کو شراکت پسند نہیں ہوتی, صرف شادی کے معاملے میں نہیں, بہت ساری چیزوں میں ہم شیئرنگ بہت مشکل سے کرتے ہیں, تو اس میں بھی دلوں کی تنگی ہوتی ہے. بیسیکلی بہن بھائیوں کے درمیان جو لڑائیاں ہوتی ہیں وہ شادی کی وجہ سے تھوڑی ہوتی ہیں, وہ ویسے ہی ایک دوسرے کے ساتھ دلوں کی تنگی کی وجہ سے, یہ میری پینسل ہے, یہ تم نے کیا لے لیا, وہ کیا, ہر وقت کھینچا تانی. اپنا کھانا کھاتے کھاتے اس کے اندر سے ایک چمچہ لے لیا تو طوفان آ گیا, میرا کیوں کھا لیا. بعض بچے تو اس قدر اس پہ فس کریٹ کرتے ہیں. تو یہ قدرتی باتیں انسان کی ویکنیسز. احضرت الانفس الشح, یہ تنگی ہے دلوں میں, اور کوئی بھی یعنی عورت جو ہے وہ اس چیز کو پسند نہیں کرتی, اور یہ ایک عورت کا بہت بڑا امتحان ہوتا ہے. یعنی بعض اوقات ہو سکتا ہے سارا کچھ دے دینا آسان ہو, لیکن شوہر کو کسی کے ساتھ شیئر کرنا جو ہے وہ سب سے مشکل کام ہوتا ہے. تو وہ ایک قدرتی بات ہے, وہ ہمارے امتحان کے لیے ہمارے اندر یہ چیز رکھ دی گئی. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اس بات پر اعتراض کرنے والے ہوں کہ ایسا اسلام میں ہے کیوں, یہ نہیں ہم کر سکتے. اور اگر دل میں کوئی وسوسہ بھی آئے تو کہنا چاہیے لا حول ولا قوت الا باللہ, اللہ نے جو چیز حلال کی, اللہ نے جو چیز جائز رکھی, مجھے کوئی حق نہیں کہ میں اس کو حرام قرار دوں, اور میں اس پر اللہ سے ناراض نہیں. آپ دیکھیے کہ جب جنت کا تذکرہ آتا ہے تو حوروں کا ذکر آتا ہے کہ نہیں آتا, ایک سے زیادہ بیویوں کا ذکر آتا ہے یا نہیں. تو پھر آپ ضد لگا لیں کہ میں نے تو نہیں جانا جنت میں جہاں ایک سے زیادہ عورت ہے. اللہ نے رکھا ہے, کوئی حکمت ہوگی. جب ایسا خیال آئے دل میں یہ کیوں, یا دل میں کوئی تنگی محسوس ہونے لگے, تو کہیں رضیت باللہ ربن, میں اللہ کے رب ہونے پہ راضی ہوں, اس نے جو آنکھا سچ آنکھا. چلیے